لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق خاص اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحی، ایک ہے الحی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحیات اور نام ہے الحی۔ اس پر میں سمجھتا ہوں تقریباً 5 سال یا 6 سال پہلے قبل درس ہو چکا ہے الحمدللہ، وہاں پر جامعہ محمدیہ میں ہوا تھا، وہ کسی مناسبت سے میں یہاں نہیں آیا تھا تو میں نے جامعہ محمدیہ میں دے دیا تھا۔ لیکن یہ جو درس ہے الحی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے الحیاء الاستحیاء، اس کی ایک نشست ہو چکی ہے جس میں اس کا معنی مفہوم، اس سلسلے میں کتاب و سنت سے دلائل، یہ سب جو ہے مطلب ذکر کیے جا چکے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام ہے الحی اور الاستحیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے جو اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ ہیں اپنی اپنی کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق جس پہلو سے بھی کام کیے ہیں، اس میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی فہرست انہوں نے بیان کی ہے، کسی نے اختصار سے کام لیا، کسی نے بہت سارے صفات کو اکجا کیا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ایک قدیم عالم دین ہے جن کے حوالے سے بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ مجموع الفتاویٰ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الاستحیاء اس کو بیان فرمائے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی الصواعق المرسلہ میں جو مطبوع ہے مختصر الصواعق المرسلہ، وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ، لیکن کتاب کسی مناسبت سے نہیں لا پایا میں۔ اور شیخ ابن عثیمین ہیں رحمہ اللہ، مجموع فتاوی رسائل میں اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ایک سوال کے جواب میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثابت شدہ صفت ہے الاستحیاء، الحی الاستحیاء۔ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ہم نے گزشتہ درس میں جو ہے رمضان سے قبل، رمضان میں جو ہے درس ہو نہیں پایا، تو رمضان سے پہلے ہم نے جو نشست اس کے لیے قائم کی تھی اس میں ہم نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ میں مجموع الفتاویٰ سے ایک اقتباس آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، جسے شیخ الاسلام جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 180 پر 1، وہاں سے تو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں 181 صفحہ نمبر۔ لیکن اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کی جو معتقدات ہیں، جن علماء نے اس پر محنت کی، اس پر کام کیا، اس پر تو جو ہے مطلب شیخ عبد الکریم البرجس رحمہ اللہ نے تو یعنی مستقل آپ نے کتاب ہی جو ہے مطلب اس پر تصنیف فرما دی کہ اہل السنہ والجماعہ کی جو اسماء و صفات سے متعلق جو کتابیں ہیں، عقیدے سے متعلق پہلے دن سے آپ نے اس کو جو ایک لمبی فہرست آپ نے جو ہے مطلب ذکر کر دی ہے، تدوین و عقیدت اہل السنہ والجماعہ اس نام سے ہمارے پاس ہے الحمدللہ مختصر سا رسالہ۔ تو دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیخ الحرمین ابو الحسن محمد بن عبد الملک الکرجی رحمہ اللہ، آپ کی کتاب کا نام یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے کہ الفصول فی الاصول عن الائمة الفحول الزاما لذوی البدع والفضول۔ تو اس کتاب سے متعلق آپ نے ایک اقتباس نقل کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں یہ ایک ممتاز کتاب ہے جس کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی تعریف کی اس کتاب کی، بلکہ اس کتاب کا مطلب ما حصل ذکر کر دیا ہے، خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ ابو الحسن محمد بن عبد الملک الکرجی رحمہ اللہ کی اس کتاب میں یعنی جیسے امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام سفیان بن سعید الثوری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، امام سفیان بن عیینہ، امام عبداللہ بن مبارک، امام اوزاعی، امام لیث بن سعد، امام اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ اجمعین، ان علماء کے اقوال کی روشنی میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو اس میں بیان کیے ہیں،
اور ان علماء کا انتخاب کیوں اور انہی علماء پر آپ نے اکتفا کیوں کیا، ان سب کی وجوہات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو عقیدے کا جو مبحث ہوتا ہے تو کہا کہ اس میں 3 امور ہوتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ ساتھ دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح مطلب اعتقاد کیا ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، دلائل النبوہ اور سیرت اللہ کے رسول کی وغیرہ، اور تیسری چیز ہے اللہ کے رسول پر جو ایمان لے کر کے آئے ہیں سلف اور خلف، جو بھی ہیں اہل السنت والجماعہ کا ایک لمبی جو کڑی ہے، اس کو جو ہے آپ نے اس یعنی عقیدے کے مباحث میں اس کو ذکر کیے ہیں۔ تو بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آپ کے حوالے سے ایک بات یہ ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق ایک اقتباس اس کتاب سے نقل کی ہے۔ کس کتاب سے؟ جو شیخ الحرمین ابو الحسن محمد بن عبد الملک الکرجی رحمہ اللہ 532 ہجری آپ کا سن وفات ہے، آپ کی جو کتاب کا جو ذکر کی ہے وہ کتاب مطبوع ہے کہ نہیں ہے یہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن اس کتاب کا ایک بڑا حصہ آپ نے نقل کر دیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ قال رحمہ اللہ تعالی، یہ کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کس کے حوالے سے؟ ابو الحسن، امام ابو الحسن محمد بن عبد الملک الکرجی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قال رحمہ اللہ تعالی وہی ان اللہ تعالی اول لم یزل وآخر لا یزال احد قدیم وصمد کریم۔ ان سارے اسماء حسنہ پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مستقل دروس دے چکے ہیں، لیکن قدیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے تو نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک خبر ہے، اور اس پر ہم نے 2 نشستوں میں ایک درس دے چکے ہیں، کافی پرانا درس ہے، میں سمجھتا ہوں ایک 7 سال پرانا درس ہوگا۔ احد قدیم وصمد کریم علیم حلیم علی عظیم رفیع مجید وله بطش شدید وهو يبدئ ويعيد فعال لما يريد قوی قدیر منیع نصیر لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے۔ الی سائر اسمائہ وصفاتہ من النفس، النفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اس پر ہم نے درس دے چکے ہیں الحمدللہ۔ وصفاتہ من النفس والوجہ والعین، الوجہ پر بھی العین پر بھی ہمارا درس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ والقدم، قدم قرآن مجید میں تو نہیں ہے، حدیث میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ہم نے اس پر بھی درس دے چکے ہیں۔ والیدین، اس پر بھی درس ہو چکا ہے۔ والعلم، اس پر بھی درس ہو چکا ہے۔ والنظر والسمع والبصر، ان سب پر درس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ والارادۃ والمشیئہ والرضا والغضب والمحبت والضحک والعجب والعجب، ان سب پر درس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ العجب نہیں ہے یہ، العجب ہے یہ، ان سب پر درس ہو چکا ہے ہمارا الحمدللہ۔ اب دیکھو اس کے بعد کہا والاستحیاء، جس پر درس جو ہے مطلب آدھا ہو چکا ہے اور آدھا ہونا باقی ہے۔ والاستحیاء والغیرہ والکراہہ والسخط والقبض والبسط والقرب والدنو والفوقیت والعلو والکلام والسلام والقول والنداء والتجلی واللقاء والنزول والصعود والاستواء وانہ تعالی فی السماء وانہ علی عرشہ بائن من خلقہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ایک مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ کتنے صفات آپ نے بیان کر دیے سبحان اللہ، اس میں تقریباً صفات پر ہمارے دروس ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کچھ باقی ہیں جن پر جو ہے مطلب دروس نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں ہے الاستحیاء، یہ میں نے بہت ہی مطلب ایک آدھے اقتباس پڑھ کر کے سنایا ہے، 5-6 صفحات پر جو ہے مطلب اس کتاب کے مختلف یعنی اقتباسات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کر دی ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ تعلیقات علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری شرح صحیح البخاری، یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو فتح الباری جو دار و طیبہ کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اس میں شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ کی تعلیقات ہیں، جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویل ہوئی ہے اس پر آپ نے جو ہے مطلب جو صحیح موقف ہے اس کو بیان فرمائے ہیں، اور جو جہاں چوک ہوئی ہے اس چوک کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال وہ فتح الباری جو دار و طیبہ کا نسخہ ہے اس میں جو ہے مطلب اس میں داخل ہے، حاشی میں مطلب لکھا ہوا ہے، لیکن یہ الگ سے مستقل اس کو کتابی شکل بھی دے دی گئی ہے، یہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی، پچھلے 2-3 ماہ سے یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ورنہ دار و طیبہ کا جو نسخہ ہے اس میں شیخ البراق حفظہ اللہ کی تعلیقات جو ہے مطلب طبع ہیں، اس میں مطبوع ہیں اس میں،
اور ابھی التسہیل فی علوم التنزیل جو تفسیر ہے ابن جزئی رحمہ اللہ کی، ابھی میں نے نیٹ پر دیکھا کہ اس پر بھی جو شیخ عبد الرحمن البراق رحمہ حفظہ اللہ کی تعلیقات جو ہے اس میں بھی ہیں عقدی نقطہ نظر سے، وہ تعلیقات کے ساتھ میرے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن اصل کتاب تو بہرحال ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں دیکھیے کہ صحیح بخاری کے جو کتاب العلم ہے، کتاب العلم میں وہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جسے ہم نے گزشتہ نشست میں سنا دیے تھے الحمدللہ، کہ 3 لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے اور ایک آ کر کے بالکل اندرون آ کر کے بیٹھ گئے، ایک جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ گئے، ایک باہر نکل کے چلے گئے۔ تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ فاستحیا اللہ منہ، فاستحیا اللہ منہ یعنی وہ شخص جو پیچھے کہیں جا کر کے بیٹھ گئے تھے نا، فاستحیا اللہ منہ، اللہ رب العالمین کی صفت ہے الاستحیاء، کیسے؟ کما یلیق لشأنہ، جیسے اللہ رب العالمین کے دیگر صفات ہیں جسے اشاعرہ بھی تسلیم کرتے ہیں اور اصل معنی میں لیتے ہیں، بالکل اسی مطلب اعتبار سے اس پر یہ معنی بھی لینا چاہیے۔ لیکن دیکھو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ میں کیسے مطلب یعنی تعویل کرتے ہیں۔ تو فاستحیا اللہ منہ، اس سلسلے میں حافظ نے کہا، حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ، کہ استحیاء جب اللہ رب العالمین کے لیے کہتے ہیں تو کہا کہ ای رحمہ ولم یعاقبہ، ایسے آپ نے کہا۔ تو شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ نے کہا کہ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا فاستحی اللہ منہ ای رحمہ وقولہ فاعرض اللہ عنہ ای سخط علیہ فی هذا التفسیر للاستحیاء والاعراض من اللہ عدول عن ظاہر اللفظ من غیر موجب والحامل على هذا التفسير عند من قال به هو اعتقاده ان الله لا يوصف بالحیاء او الاعراض حقیقتا، گویا کہ اللہ رب العالمین حقیقی معنوں میں الحیاء اس سے متصف نہیں ہے، الاعراض حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین اس سے متصف نہیں ہے، یہ معنی اس سے لازم آتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین سے متعلق کتاب و سنت میں اسماء حسنہ جو صفات جو افعال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، ثابت شدہ ہیں، اس پر وہ معنی ہم کو معلوم ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اس پر ہم کو قائم رہنا چاہیے۔ امرها کما جاءت، جیسے کہ اہل السنہ والجماعہ کے متعدد اصحاب علم نے شروع دن سے بات کہتے آ رہے ہیں کہ کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو بات کہی گئی ہے اس پر توقیف ہونی چاہیے، مطلب ہو بہو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا معنی مفہوم ہم کو معلوم ہے، اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں ہونی چاہیے، نفی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی مطلب اس کو تشبیہ دینی چاہیے۔ تشبیہ دینے والے تو بہت کم لوگ ہیں، لیکن بہرحال اس میں تعویل وغیرہ سب جو ہے بہرحال نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس پر ہم نے کافی دروس دے چکے ہیں الحمدللہ۔ آج کی اس نشست میں جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحیاء، الاستحیاء، الحیی، یہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت الحیاء ہے نا، اس کو اہل علم الترک سے تعبیر کرتے ہیں۔ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ الترک یعنی چھوڑ دینا، یعنی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو سزا دینے سے بھی کبھی مطلب یعنی اس کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حیا آتی ہے، مطلب اس بندے کو اب سزا دیں، حالانکہ جو اس بندے نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ سے متعلق کتنی سزا ملے گی اللہ رب العالمین بیان کر چکے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الاستحیاء، الحیا کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو مؤاخذہ کرنے سے ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سزا دے سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کی صفت الحیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے بہت سارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، مطلب معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت الحیا کا تقاضا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نہیں کہ بہت سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بھی، استاذ بھی، کوئی سرپرست بھی اپنے چھوٹوں کو مطلب دیکھتے ہیں کہ دو باتوں پر سزا دیتے ہیں، 2 باتوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مطلب کیا ماریں اس کو، کیا سزا دیں اس کو، کیا مواخذہ کریں اس کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الحیا بھی دیکھو سبحان اللہ۔ کبھی اہل علم اس کو الکراہیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ ہی سے مانگ رہا ہے اور میں اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں، کیسے جانے دوں، مطلب کسی طور پر بھی اسے میں محروم کر دوں، اسے نہ دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت جو ہے مطلب غالب آتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو مطلب رحم و کرم سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت الحیا کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے مطلب بندے کی نزاکتوں کو، بندے کی نزاکتیں کہہ رہا ہوں،
بندے کی جو یعنی پریشانی جو ہوتی ہے، بندے کی جو بالکل نازک حالت جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا آتی ہے کہ بندے کو اس حالت میں رکھا جائے اور اس پر جو استمرار ہو، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں دونوں باتیں بیک وقت دیکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ایک تو یہ بھی ثابت ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ رب العالمین نہیں شرماتے ہیں۔ یعنی بیک وقت دونوں باتیں کہ ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے شرماتے ہیں، حیا آتی ہے اللہ رب العالمین کو، اور ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی ہے۔ اس بات میں، کس معاملے میں؟ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے بندے کی گرفت کرنے سے متعلق، اللہ کو حیا آتی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ لوٹائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس باب میں، اس معاملے میں حیا کا معاملہ نہیں ہے، شرم کا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچ کہے، حق کہے، سچ کہے، صاف صاف کہے، بندے کو اس کا حق دلا کر کے رہے، کس کا حق کتنا ہے، کس کو کیا حق دینا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اپنی تنزیح کرے، اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات کا ذکر کرے، اس معاملے میں اللہ رب العالمین کو حیا نہیں آتی ہے۔ یہ دو بالکل جدا جدا چیزیں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے عدل کو بیان کرتے ہیں، احکامات نازل کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو جانے سے متعلق صاف صاف بات بیان فرماتے ہیں، نبی کا کیا حق ہے وہ بیان کرتے ہیں، خود اللہ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، اور بچوں کا کیا حق ہے، دیگر حقوق کیا کیا ہیں، ہر ایک کو اس کا برابر حق دینا چاہیے۔ عدل کی جب بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کو حیا نہیں آتی ہے اس بات کو بیان کرنے میں کہ اس بات کو بیان کر کے رہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک شخص مثال کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن خاموش بیٹھا ہے، میں ایک طرح کی حیا، یہ حیا مطلب وہ عجز ہے، اس کی کمزوری ہے، وہ ضعف ہے اس کا، وہ یہاں حیا کام نہیں کرے۔ آدمی جا کر کے حق بات پیش کرے، صحیح بولے، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اگر طاقت ہے واقعی بول سکتا ہے، جا سکتا ہے، احمقانہ جرت بھی نہ کرے، تو یہ پھر اگر وہاں پر حیا مانے ہو رہی ہے تو وہ حیا نہیں ہے، وہ عجز ہے انسان کا، وہ جو مطلب ضعف ہے انسان کا، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ وہ یہ دونوں چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں حیا کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، صحیح بخاری کی کتاب الادب میں اور صحیح مسلم کی یعنی کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا ہے اگر انسان میں، بالخصوص ایک مسلمان میں، صاحب ایمان ہے اور اس میں حیا ہے، اور حیا اس کی گویا کہ ایک طرح سے مطلب ایک عادت سی بن گئی ہے، فطرتاً جو حیا ہے وہ موجود ہے اس کے اندر، وہ حیا کام کر رہی ہے، تو ایسے شخص میں اللہ رب العالمین کی طرف سے صرف خیر ہی اس کا نصیب ہے، خیر ہی اس کا حصہ ہے، مطلب خیر ہی کے دائرے میں وہ شخص رہے گا۔ حیا کا اتنا عظیم فائدہ اللہ کے رسول نے بتایا گیا، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ جو مرد جو عورت صاحب حیا ہیں وہ یقیناً اپنی زندگی میں خیر و برکت ہی پائیں گے، اس کے مخالف چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بات ہے علیہ السلام۔ ایک شخص کے اندر حیا ہے، اس حیا کا احترام کرنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عورت میں تو زیادہ ہوتی ہے حیا، مرد میں بھی ہو، کسی میں، بزرگ میں ہو، بچوں میں ہو، جس میں حیا ہو اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے، اس کی پیٹھ تھپکنی چاہیے، اس کی شاباشی دینی چاہیے۔ بچے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیا ہے موجود، اس بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مطلب یہ ہو گیا، مطلب خواہ مخواہ کہ یہ حیا ہے، خواہ مخواہ کہ یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب اس کو پروان چڑھانا چاہیے۔ اگر ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر حیا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے ایسے راہیں متعین کرنی چاہیے جہاں اس کی عزت کا مطلب لحاظ ہو سکے، اس کی حیا باقی رہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب اس کی حیا کے ساتھ ایسا کھلواڑ ہو کہ دھیرے دھیرے وہ بے حیا بن جائے۔ کسی مرد کے اندر حیا ہے تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اس کو عار نہیں دلانا چاہیے۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الادب میں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، اور امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب فی الحیا، باب سے قائم کیا ہے کتاب الادب میں۔
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص سے گزر ہوا کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل، ایک شخص کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور وہ شخص کیا کر رہے تھے وہ شخص کا معاملہ ایسا تھا کہ کان یعاتب اخاہ فی الحیاء، وہ اپنے بھائی کو عار دلا رہا تھا وہ شخص، کیا بھئی تمہارے اندر خواہ مخواہ کہ حیا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ تستحی، خواہ مخواہ کے شرماتے رہتے ہیں، ہر چھوٹی موٹی بات پہ شرماتے رہتے ہیں، عار دلا رہے ہیں اپنے بھائی کو، حتی کأنہ یقول قد اضر بک، مطلب بھئی اگر یہ تمہاری شرم و حیا ہو تو تم جی نہیں سکتے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا یہ شرم و حیا ہو تو تم چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تم بازار جا نہیں سکتے، تم پڑھائی نہیں کر سکتے، تم ترقی نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ تمہارے اندر مطلب یہ اس طرح کی جو حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنے تو آپ نے فرمایا کہ دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ ان کو عار دلا رہے ہیں حیا کی وجہ سے، کہا کہ رہنے دیں، آپ اپنا راستہ دیکھیں، ان میں جو حیا ہے اس کو باقی رکھیں کیونکہ وہ ایمان ہے۔ وہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، مطلب کل ایمان سے تعبیر فرما دی اللہ کے رسول نے، دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ غور کیجئے حیا کا جو مقام ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحیا جب ہم پڑھتے ہیں تو بندے میں حیا آنی چاہیے، فطرت میں جو موجود ہے اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کو قوت بخشنی چاہیے، اور اکتساباً اس کو لانا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حیا کی جو قیمت ہے اسلام میں آپ اندازہ لگائیے۔ ایک معروف حدیث جسے ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، صحیح ہے ان کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں۔ اسلام کے جو شعبہ جات جو اللہ کے رسول نے بتائے نا کہ الایمان بضع و ستون شعبہ، 60 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں، یہ 60 سے زیادہ ایمان کے جو شعبے ہیں اس کو تو آپ نے مجمل بیان کیا، اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کو نمایاں کر کے بتایا اللہ کے رسول نے۔ اور آج ہمارے گھر میں ہم اپنی گھر کی خواتین کو، اپنے گھر کے بچوں کو جو ہے مطلب حیا نکالتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں، ان کو عار دلاتے ہیں، ان کی ہمت پست کرتے ہیں۔ مجھے ایک شخص کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، میں ان سے کہتے رہتا ہوں کہ بھئی پردہ نہ کریں، بالخصوص میں اپنی بچوں سے کہتے رہتا ہوں کہ پردہ نہ کریں، شادی ہو جائیں پہلے کریں، تاکہ مطلب ماحول بنے کہ تم جہاں جاب کر رہے ہو لوگ تم کو دیکھیں وغیرہ کریں۔ سب کہہ رہے کہ جو ہے مطلب بچے نہیں رہی ہے تو ہم کیا کریں اس باب میں، تو باپ کی بات نہیں مان رہی ہے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا اپنی بیٹی کا، یہ میں فرضی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، میں حقیقی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہا کہ آپ کو اپنی بیٹی کا ساتھ دینا چاہیے، جو مطلب اتنی پڑھائی کی ہے اور مطلب جاب تو اس کے فرائض میں سے اس کی فطرت ہی میں نہیں ہے، آپ کرا لے رہے ہیں، وہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کے حجاب اتار رہے ہیں، اس کو عار دلا رہے ہیں، اس کی ہمت توڑ رہے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی اسے کروا رہے ہیں۔ یہ بالکل بھی غلط ہے۔ سبحان اللہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول نے ایمان کے جو 60 سے زائد شعبہ جاتے ہیں اس میں سے اس کو نمایاں کر کے الگ سے پیش کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفاظ ہو رہی، ایک جو نوجوان لڑکی ہوتی ہے اس میں جس طرز کی حیا ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تو اس سے بھی زیادہ تھی، تو اس کو پروان چڑھانا چاہیے، اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے حیا سے متعلق دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو باحیا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا پیدا کرے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ بے حیائی اتنی بری چیز ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کل کے کل انبیاء جن باتوں کو اپنی امت کے سامنے رکھے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں فلاں نبی نے رکھی ہیں، کچھ باتیں فلاں نبی نے رکھی ہیں، مطلب شریعت کی جو فروعات ہیں، مطلب جس میں ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے، پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اب وہ قیامت تک کے لیے رہے گی، لیکن جو اصول دین ہیں وہ تو مطلب سارے انبیاء کے پاس یکساں ہیں، اس میں دیانتداری ہے، سچائی ہے، کذب سے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں حیا کا معاملہ بھی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الادب کی حدیث ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ الانصاری وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلے دن سے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو جو بات بتاتے آ رہے ہیں، جو مشترکہ باتوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر تو تم جو چاہے کرو۔ اب حیا نہیں ہے تو انسان، دیکھو چھوٹی چیز بھی اگر ہم بیان کریں، لوگ چلتے ہوئے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی آپ چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں، رہنے سہنے کے انداز کو دیکھ سکتے ہیں، بات چیت کے انداز سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس میں حیا کتنی ہے، الفاظ کے استعمال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندے میں حیا کتنی ہے، کون سی باتیں کر رہا ہے، کس کے سامنے کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندے میں کتنی حیا ہے اور کتنی حیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، با حیا آدمی بند کمرے میں بھی کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ لے، پڑھ لے، سن لے تو وہ ایک اس کی طبیعت میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بے حیا انسان سوشل میڈیا پر بھی آ کر کے بات کر کے چلا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بے تکی حرکتیں کر کے چلا جاتا ہے، اور اس کو کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتا، وہ کوئی بے چینی اس میں نہیں ہوتی ہے، اس پر تو تالیاں بجتی ہیں، اس پر تو اس کو انعام ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے اس کو۔ بے حیائی دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ تو جہاں بے حیائی آتی ہے تو اللہ کے رسول نے اور سبھی انبیاء نے کہا اپنی قوم سے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ شرعی نقطہ نظر سے جس بات پر ہم کو حیا کی دعوت دی گئی ہے وہ حیا ہم میں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں حیا ہے۔ ایک بندہ ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے، ہمارے اندر حیا آنی چاہیے۔ گھر کے کچھ معاملات ہیں، ہمارے اندر حیا آنی چاہیے۔ تو حیا جہاں مطلوب ہے وہ ہونا چاہیے، ہر باب میں ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں انسان مثال کے طور پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، دیکھتا ہے کہ مجلس میں ایسے اور ایسے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ جا کر کے کیوں بیٹھوں، فلاں صاحب سے مطلب فلاں اور فلاں پوچھتے ہیں، میں بھی جا کے ان سے پوچھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس معنی میں اگر حیا آ جائے، کہا کہ میں ان سے نہیں پوچھوں گا، وہاں نہیں پوچھوں گا، اس باب میں نہیں پوچھوں گا، اگر اس معاملے میں اگر اس طرح کی حیا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ علم سے محروم رہے گا، وہ علم سے محروم رہے گا، اور علم سے محروم رہے گا تو وہ عمل بھی نہیں کر سکے گا، وہ اللہ کی قربت حاصل نہیں کر پائے گا، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ گھر میں مطلب فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق مارا جا رہا ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے، بولنے کی مطلب قوت ہے، سب کچھ ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے بیچ میں نہیں جاؤں گا، میں بولوں گا نہیں۔ آپ اپنے گھر کے سرپرست ہو کر کے اگر نہیں بولتے ہیں تو جہاں آپ کی چلتی ہے، جہاں آپ کی سنی جاتی ہے، جہاں آپ سے مطلب معلوم کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی آپ خاموش ہیں، یہ کہہ کر کے حیا آپ کے لیے مانے ہیں تو وہ آپ کا ضعف ہے، وہ کمزوری ہے، وہ ایسی حیا نہیں کہلاتی ہے۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جو ہم نے حیا سے متعلق جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، اللہ رب العالمین کو ان امور میں حق بیان کرنے میں، سچ بولنے میں، صاف بولنے میں، بندوں کو احکام بیان کرنے میں اللہ کو حیا مطلب وہاں مانے نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر ملتا ہے، مطلب ایک مرفوع روایت سے جڑا ہوا موقف حصہ ہے وہ، کہ صحیح مسلم میں تو وہ موصول روایت ہے، صحیح مسلم کی کتاب الحیض میں، لیکن صحیح بخاری کی کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس اثر کو مطلب اپنی تعلیقات میں لے کر آئے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک جو موصول روایت لائے ہیں اسی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ اثر بھی مطلب اسی کے ساتھ مطلب بیان ہوا ہے، تو اس کو وہاں پر ذکر کیا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ دراصل کیا ہے کہ کچھ انصاری خواتین اللہ کے رسول کے پاس آتی تھی اور آ کر کے مطلب کھلے انداز میں سوالات کرتی تھی، جس میں ان کی طہارت کے مسائل وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کر کے بیان کرنے میں کبھی آپ کے لیے مطلب پریشانی ہوتی تو ام المؤمنین عائشہ اس کی مزید وضاحت کر دیتی تھی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول سے جب سوالات کرتی تھی تو آپ درمیان میں آ کر کے یہ بھی کہتی کہ بھی سبحان اللہ مطلب اور واضح کر کے بتانا کیا، اور پھر اللہ کے رسول چلے جاتے تو پھر ان کے بعد وہ سارے اس مسئلے کو اور اچھی طرح کھول کے بیان کر دیتی۔ یہ تو وہاں کی بات ہوئی، لیکن دیکھو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھل کر کے تعریف کی انصاری خواتین کی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، کہ سب سے بہترین خواتین تو انصاری خواتین ہیں۔ حیا تو تھی ان میں، اور خوب تھی، اور ہونی چاہیے، اور تھی ان میں فطرتاً تھی، اور نبی کی تربیت کی وجہ سے پروان بھی چڑھا اس حیا میں، لیکن لم یکن یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، نبی سے دین لینے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت میں، احکام و مسائل کی جانکاری میں، عبادات وغیرہ سے متعلق واقفیت حاصل کرنے میں، اس میں آپ کے لیے یہ حیا مانے نہیں ہوئی جو کہ مضر ہے۔
جہاں حیا مانے ہوتی ان امور میں تو وہ تو آر کی بات ہے، بری بات ہے، ان امور میں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں، جسے ہم نے کہا باب الحیا فی العلم، باب الحیا فی العلم، باب الحیا فی العلم، اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر جو ہے مطلب اپنی تعلیقات میں لے کر آئے ہیں معلقاً، امام مجاہد رحمہ اللہ کا بھی قول نقل کی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبرون، مطلب اس طرح کی جو شرم و حیا جس میں ہوتی ہے وہ شخص اور متکبر انسان، یہ دونوں بھی شرعی علم حاصل نہیں کر سکتے، محروم ہی رہتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو معلق لائے ہیں، معلق اپنے تعلیقات میں، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کہا کہ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو حلیۃ الاولیاء ہے، ہمارے پاس محقق نسخہ ہے الحمدللہ، تو کہا کہ اس میں یہ اثر موجود ہے موصولاً، اور جس سند سے ہے کہا کہ وہ سند امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں، امام بخاری کے الصحیح میں جو شرط ہے نا روایات لانے میں، کہا کہ صحیح علی شرط المؤلف، ایسے کہا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ تو بہرحال یہ خلاصہ کلام ہے، حیا اپنے اندر ہونی چاہیے اور خوب ہونی چاہیے۔ اللہ نے فطرت میں حیا رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے حیا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسے احوال، ایسے حالات بھی مانگنے چاہیے جہاں ہماری حیا باقی رہے۔ ان جگہوں سے، ان لوگوں سے بچنا بھی چاہیے جہاں ہماری حیا متاثر ہو سکتی ہے۔ ہمارے گھروں میں ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہمارے طلبہ، ہمارے آس پاس کے لوگ، حیا ان میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب قلیل الحیا ہیں تو اس سلسلے میں ان کو مطلب تنبیہ کرنا چاہیے۔ لیکن شرعی علم حاصل کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے واقف ہونے میں، لوگوں کے حقوق بیان کرنے میں، لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے مراد ہو سکتا ہے ایک امام مسجد ہو سکتا ہے گھر کے کوئی سرپرست ہوں جو گھر کے احوال سے واقف ہیں، بچوں سے متعلق، اپنی بیوی سے متعلق، یا بیوی جو ہے مطلب اپنے شوہر اور بچوں سے متعلق، یا خاندان میں مطلب جہاں تک دائرہ اس کی طاقت کا ہے، اس میں وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، انہوں نے ایسے کہا، یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ ان پر ایسا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں میں بیان کر کے صلح صفائی کرنا، لوگوں میں مطلب یعنی مطلب کسی کو ظالم ہونے بھی نہیں دینا چاہیے اور مظلوم کا سہارا بننا چاہیے، وہاں پر حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، صاف بولنا چاہیے، وہاں پر آدمی سمجھے کہ جو ہے مطلب نہیں حیا مانے ہے، مطلب تو یہ مضر ہے اس کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لیے بھی، اور یہ مطلوب نہیں ہے ایسی حیا، نہ اس پر شاباشی ہے، نہ اس پر پیٹ تھپکی جائے گی، نہ اس پر اجر ہے، یہاں تو صاف بولنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، اور بیک وقت اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ حیی کریم یستحی من عبدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلب حیی ہیں، اللہ رب العالمین یعنی مطلب کثیر الحیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثیر العطا ہیں، کثیر الحیا ہیں اللہ رب العالمین۔ تو یہ دونوں چیزیں متوازن طور پر بندے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیگر اسماء الحسنی، اس کے صفات علیہ سے متعلق ہم دروس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔